إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مجالس ذکر کا تذکرہ کیا انہوں نے۔ اللہ اس کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس سے بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے کو جنت کے باغات قرار دیا ہے۔ مجالس ذکر جنت کے باغات ہیں۔ ہمارے شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے بڑے کام کیے، بہت تبلیغ کی، بہت جہاد کیے، ہجرت بھی کی، انگریز کے خلاف تحریکیں چلائیں، 11 سال جیل میں رہے اور بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں اٹھائیں۔ انگریز حکومت حضرت کو بہت زیادہ اذیت دیتی تھی۔ حضرت کے بدن کو، برہنہ بدن کو برف کے علاقوں میں کئی گھنٹے رکھا جاتا۔ برف کا 10 منٹ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، کئی گھنٹے۔ ایک دفعہ کافی دیر تک برف کے علاقوں میں رہے، جسم شل ہو گیا۔ انگریز سے پوچھتا ہے مولانا کیا حال ہے؟ اس نے مزاح کیا۔ حضرت تو اللہ کے شیر تھے، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا تم میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ جسم شل ہو گیا، بالکل ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ایمان گرم ہو گیا۔ بہت اللہ نے استقامت دی تھی ان کو، بہت دین کے کام کیے، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ لیکن ایک بات فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر اللہ میاں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد علی کیا لائے ہو، تو میں اللہ کے سامنے مجال سے ذکر پیش کروں گا کہ اللہ پاک میں نے فلاں مقام پر آپ کے ذکر کی محفل قائم کی ہے۔ یعنی مجال سے ذکر پہ اتنا یقین، اتنی اہمیت ان کے دل کے اندر ہے۔ اللہ پاک ان مجالس کا ہمیں اہتمام نصیب فرمائے، برکات نصیب فرمائے۔ یہ سب کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، گناہگار سمجھیں، خطا کار سمجھیں، دوسرے مسلمانوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں، مٹ کے کام کریں، شہرت کے لیے نہیں، نمایاں ہونے کے لیے نہیں، تعارف کے لیے نہیں۔ اپنے آپ کو مٹایا جائے، اپنی انانیت ختم کی جائے، اور جب تک اپنے آپ کو مٹایا نہیں جاتا حقیقت تصویر نہیں ہوتی۔ ایک شعر یاد آیا، کہو تو سنا دو، اگرچہ میرا ترنم کوئی نہیں ہے، شعر ٹھیک ہے ویسے۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، انا کا معنی عربی میں میں، فنا کا معنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات میں فنا کر دینا، خواہشات چھوڑ دینا، گناہوں کا ترک کرنا۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبی محروم رہتی ہے۔ عشق کی نماز سے دل کی پیشانی محروم رہتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، مٹاتے ہوئے کام کرنا ہے۔ جانتے ہو حضرت بولے شاہ رحمۃ اللہ ہیں، بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مولانا محمد عبداللہ شاہ صاحب نام ہے حضرت کا۔
اسی مٹنے کے بارے میں بلے شاہ فرماتے ہیں، چل او بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے. یہ ساڑی پنجابی ہے، تھوڑی چنگ بھی نہیں. چل او بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. نہ کسی کو یہ پتہ ہو یہ سید صاحب ہے، نہ کسی کو یہ پتہ ہو کہ ولی اللہ، نہ کوئی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. چلو بولیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. بلے شاہ کا ایک شعر اور بھی سنا دوں، اچھی طرح سنو پھر ٹھیک ہے. بلیا تو عطر بنا، عطر خوشبو، بلیا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڈ دریا، او دے وچ تو رج کے نہا، سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، اجے بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مکا. اپنے آپ کو مکانا، فنا کرنا. فنا کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اپنی پٹائی کر کے فنا کر لو. فنا کرنے کا معنی اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات میں فنا کر دو. خواہش ہے نامحرم کو دیکھوں، لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں نہیں دیکھوں. حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا عمل ہے، کسی کی حسین عورت پر نگاہ پڑ جائے اور وہ اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچا کر لے یا بند کر لے، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایمان کی مٹھاس اذا دخلت فی القلب لا تخرج منہ ابدا، جب دل میں آ جاتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی. اس میں فرا اشارہ ہے کہ ایسا آدمی جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ. اللہ میں پاکیزگی نصیب فرمائے. بلیا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڈ دریا، او دے وچ تو رج کے نہا، سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، اجے بھی تیری بوری جانی، پہلے اپنی میں مکا. اگر نیچے ہو کر چھوٹے ہو کر رہو گے تو سکون پاؤ گے. یاد رکھو جو نمایاں ہوتے ہیں وہ پریشانیوں گزارتے ہیں. مٹ کے کام کرو. اب دیکھا اپنی بیری کا درخت دیکھا، بولو بیری کو بیر لگتے نا، لڑکے اس پر روڑے مارتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں بیر اتارنے کے لیے. خربوزے کو کوئی نہیں روڑے مارتا، تربوز کو کوئی نہیں روڑے مارتا. خربوز تربوز نیچے پڑے، بیر چونکہ اونچے ہیں ان کو مارتے ہیں. اس لیے جو اونچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، گناہ گار سمجھتے ہوئے، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اللہ پاک اس کام میں برکت عطا. اس کے لیے ایک عمل بتاؤں آپ کو جو اس کام کے لیے معاون ہوگا. ایک تو بیٹے کلمہ شریف کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، صرف لا الہ الا 100 دفعہ. شروع میں کلمہ شریف پورا، آخر میں پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ آخر اول میں، اور درمیان میں 100 بار صرف لا الہ. اس کو کلمہ شریف کی تسبیح کہتے ہیں. ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے روزانہ، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دفعہ آیت الکرسی، آیت الکرسی ہر نماز پڑھنا سنت ہے، بہت ثواب ہے اس کا. دوسرا عمل یہ ہے کہ دیکھو درود شریف کا عمل اللہ کو، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے. درود شریف کا عمل
اس کا طریقہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 نفل توبہ کے پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات۔ توبہ کے نفل اس لیے کہ دل جتنا گناہوں سے پاک ہوگا درود شریف اتنا ہی اچھا پڑھا جائے گا، بابرکت ہوگا۔ پڑھیں گے نا؟ 2 نفل توبہ کے پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات۔ 10 تسبیحات زیادہ تو نہیں، یہ گھنٹوں کا عمل نہیں ہے، منٹوں میں پورا ہو جاتا، کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر 10 کے ہندسے سے آپ کو کچھ ہو رہا پھر 10 تسبیح اکٹھی بتا دیں، میں تو اس کو آسان کیا کرتا ہوں کہ آپ 10 تسبیح چھوڑ دیں، آپ ایک ہی تسبیح کر لیا کریں، بس دانے اس کے 1000 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھو 9 تسبیح حذف کر دی، ایک ہی تسبیح کر لیا کریں آپ، بدانے اس کے 1000 ہونے چاہیے، اب 10 تسبیح نہ کریں۔ پڑھیں گے نا؟ کلمہ شریف کی تسبیح بھی کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے نا۔ فنا کرنے کا معنی یہی ہے، اللہ کی مرضیات پہ چلے، اپنی خواہشات کو چھوڑے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ 11 بار قل هو اللہ سے پڑھیا۔